گوشت کھا رہا ہے، گرم روٹی کھا رہا ہے اور میرا بھوک سے برا حال ہے. غوث پاک فرماتے میری بھوک اور بڑھ گئی، شدت بڑھ گئی. ایسی حالت ہو گئی کہ جب وہ نوجوان لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا تھا تو غوث پاک فرماتے بے اختیار میرا بھی جی چاہتا کہ میں اپنا منہ کھولوں اور میرے منہ میں یہ لقمہ. سوچو کبھی زندگی میں ایسی بھوک ہم میں سے کسی سے برداشت کی؟ ہم میں سے کون ہے جس نے زمین سے اٹھا کر ٹکڑے کھائے؟ اے قادریوں میرے پیر، ہم سب کے بڑے پیر نے یہ وقت ہوا. آگے سنتے جائیں. اب کہتے ہیں آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا، منہ کھولنے کا جی چاہا نا تو نفس کو ڈانٹا کہ اے نفس بے صبری نہ کر، بے صبری مت کر، اللہ تیرے ساتھ ہے. چاہے موت کیوں نہ آ جائے میں اس نوجوان سے مانگ کر نہیں کھاؤں. بات بات پر مانگنے والے، بات بات پر ہاتھ پھیلانے والے، چھوٹی چھوٹی معاملے پر لوگوں سے اپنی مصیبت کا بتا کر مدد مانگنے والوں، سنو، یہ ہاتھ پھیلانا، مدد مانگنے کے لیے سوال کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سوال کرے. مسکین ہو، کھانے کو بالکل نہ ہو، جس کے پاس بالکل کم دستی ہو وہ ہاتھ پھیلائے نا. ادھر تو ہر دوسرا آدمی مانگ رہا ہوتا ہے. کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ مانگنا ہے تو اپنے رب سے ہیں. التجا کرنی ہے تو مدینے والے سے کرو نا. شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. ویسے پاک کہتے ہیں میں نے کہا مر جاؤں گا مگر یہ برابر والے سے کھانا نہیں مانگوں. اب سنو کیا ہوا. کہتے ہیں یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آئیے بھائی آپ بھی شامل ہو جائیں. اب غوث پاک کو وہ آفر کر رہا. میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا کہ نہیں آپ تھوڑا سا تو لیجیے. کہتے ہیں میرے نفس نے بہت ابھارا مگر میں نے پھر بھی انکار کیا. اس نوجوان کا جب بہت اصرار بڑھا تو میں نے چند نوالے کھائے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ غوث پاک سے پیران پیر نے فرمایا میں جیلان کا رہنے والا ہوں. نوجوان کہتے ہیں میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں. تو وہ نوجوان کہتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کیا مشہور زاہد حضرت سیدنا ابو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ وہ نوجوان کہتا ہے. پیران پیر کہتے ہیں میں یہ سن کر بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ نہیں تو ہو. اب وہ شخص بے قرار ہوتا ہے، کہتا ہے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بغداد آ رہا تھا آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیہ دی تھی. میں بغداد آیا، تلاش کرتا رہا، آپ مجھے نہ ملے. مجھے بھوک نے بڑا ستایا، میری ساری رقم خرچ ہو گئی. 3 دن تک میں بھی بھوکا رہا. جب بھوک سے نڈال ہو گیا میری جان پر بن آئی. آپ کی والدہ کی دی ہوئی امانت میرے پاس تھی، میں نے انہی پیسوں سے یہ کھانا خریدا ہے. حضور اب آپ میرے مہمان نہیں ہیں، یہ پیسے بھی آپ کے، یہ کھانا بھی آپ کا، بلکہ میں آپ کا مہمان ہوں. حضور معاف بھی کر دیجئے اور آئیے مل کر کھا لیجئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو بقیہ اس نے رقم بھی پیش کی، معافی بھی مانگی. سیدی غوث اعظم فرماتے میں بڑا خوش ہوا کہ یہ کھانا بھی جو میں نے کھایا ہے مانگ کر نہیں بلکہ میرے ہی پیسوں کا کھانا ہے، میری ماں نے ہی بھجوایا تھا. کہتے میں نے اس کے ساتھ شامل کیا. پیران پیر فرماتے ہیں کچھ رقم بھی اس کو دے دی جو بیچارہ میری امانت لے کر آیا تھا، اس نے قبول کی اور وہاں سے چلا گیا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرا آج کا موضوع. ذرا غور، جس ہستی کا عالم یہ ہے کہ وہ دعا کرے تو ڈوبی کشتی کو پھرا دے، ہیں جو دعا کرے تو مصیبتوں کو ٹال دے. اللہ کی رحمت سے جو مانگے اللہ انہیں عطا فرمائے. مگر خودداری کا عالم یہ ہے، صبر کا عالم یہ ہے. ایثار کی کیفیت دیکھو. کہتے میں گری پڑی چیزیں بھی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ دوسرے فقیر اٹھا لیں. ایثار کہتے کس کو پتا؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں. سیکریفائس. ایثار کا معنی کیا ہے؟ ایثار کا معنی یہ ہے جس چیز کی مجھے حاجت اور اسی چیز کی میرے مسلمان بھائی کو بھی حاجت ہے. بندہ دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پر ترجیح دے دے، پریورٹی دے دے اور اپنے بھائی کو دے دے، یہ ایثار. ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا بچ گئے چلو فقیروں کو دے دیں. دعوت پہلے بنائی لاکھوں روپے کی، جب دعوت میں کچھ کھانا بچ گیا اب غریب یاد آیا ارے فلاں مدرسے میں دے دیں. پہلے یاد نہیں آئے تھے، وہ تو بچ گیا نا. کپڑے پھٹنے والے ہو گئے، چلو وہ ذرا گھر کے کام کرنے والے تو دے. 4 بار سلا لیا جوتا، اب گھس گھس کے پرانا ہو گیا، چلو یار یہ کسی فقیر کو دے دیتے ہیں. ابھی سردیاں آئی ہیں، پرانا سویٹر نکالا ہوگا تو اس میں کوئی سوراخ نکلا، ارے یہ تو کام کا نہیں رہا، چلو کسی غریب کو دے دیتے ہیں. موزے پہنتے پہنتے پتہ چلا ہوگا اس میں بھی کوئی سوراخ ہے، چلو نئے موزے لیتے ہیں، یہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں. ہمارا عالم دیکھیں، مینٹل لیول دیکھو. اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کرنے کی باری آتی ہے پھٹا پرانا پھینکنے والا لوگ. یہ ایثار نہیں ہے. ٹھیک ہے
پھینکنا نہیں چاہیے، اگر کسی غریب کا بھلا ہو تو دے دیں، مگر ایثار کی برکت ہے نا، اس کا انداز ہی اور ہے، اور اس کا ثواب بھی کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے ایثار کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب بتاؤ ہم ایثار کب کرتے ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے، آپ کو چوٹ لگانے کے لیے سوال کر رہا ہوں، دیکھو اللہ کی راہ میں دیتے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ جمعے کی نماز پڑھی اور مسجد کا ڈبہ یہ جھولی ہمارے سامنے آئے، ذہن بن بھی گیا کہ چلو یار آج سخاوت کو دریا بہائیں گے، آج 50 روپے دیں گے۔ ہاں ہماری سخاوت بھی مسجد کے لیے 50 روپے کی، اس سے زیادہ کے لیے 100 روپے دیے تو شاید 15 آدمی کو بھی بتاتے ہوں گے میں نے 100 روپے دیے ہیں مسجد میں، بہرحال 50 دیے یا 100 روپے دیے، کرتے کیا ہیں؟ جیب سے پیسے نکالے، پرس ہے تو پرس نکالا، ڈبے میں ڈالتے ہوئے جیب میں 2 50 کے نوٹ ہیں، ایک پرانا والا ایک نیا والا۔ اپنے دل سے پوچھو مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالا؟ حالانکہ جو پرانا والا نوٹ ہے نا وہ بھی 50 کا ہے، نیا والا نوٹ 51 کا نہیں ہے، اس کے بھی 50 ہی ملنے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا نوٹ دینا۔ اور آگے چلو اور مثال دیتا ہوں، گھر میں 2-3 بچے ہو، 4 بیٹے ہو، بڑا ایک بچہ ذہین، اسکول میں بھی سبق سارے یاد کرتا ہے، بڑا شریف، بندہ کہتا ہے یار یہ میرا بچہ برلینٹ مائنڈ ہے، اس کو ڈاکٹر بنا۔ دوسرا بچہ گھر کے بھی پرزے ورزے ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا ذہین، اس کا دماغ کل پرزوں میں بڑا چلتا ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے۔ تیسرا بھی بڑا زبردست، ہاں بھائی اس کو جناب اکاؤنٹنٹ بنائیں گے۔ چوتھا بچہ بڑا شرارتی، تنگ کرنے والا، سبق بھی یاد نہ کرے، بلکہ چھوٹا موٹا اس کے پیر میں بھی پرابلم ہے، چل بھی صحیح نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو، اس کو مولوی بناؤ۔ اب خود سوچیں اللہ کی راہ میں بھی بچہ وہ دینا ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے، ادھر سے بھی برکتیں ملیں گی۔ اور اس وجہ سے ایک اور پرابلم بھی بتاؤں گا، لوگ کہتے ہیں یار ہمارے علماء انٹلیکچوئلز نہیں ہیں، علماء زمانے سے ہم آنگ نہیں ہیں، اتنی زبردست اپروچ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے مدرسوں کو کون سا مٹیریل دیا؟ گونا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ، اپنے خاندان کا سب سے بریلینٹ بچہ، کہ اس کو انشاءاللہ حافظ قرآن اور مفتی بناؤں گا، پھر وہ دیکھو بچہ دنیا میں جا کے دین کی کیسی خدمت ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں جب بھی دینے کی باری آتی ہے کمزور چیز دیتے ہیں، یہ کیا محبت ہے رب سے؟ اپنے بچوں کو دیتے ہو کمزور چیز؟ پھٹا ہوا موزہ کبھی بچے کو دیا ہے؟ اپنی فیملی کو کھانا کھلانے کے لیے کبھی بچا ہوا کھانا لائے؟ اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئے گی سب سے کمزور چیز نکالتے ہو۔ قرآن کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرنا، بہترین چیز ہم تو نہیں کرتے ایسا۔ مگر پیرانے پیر کا عالم دیکھو، بھوک سے برا حال ہے، ٹکڑے اٹھاتے ہوئے بھی سوچ رہے ہیں کسی کا بھلا ہو۔ آج ہم کہتے ہیں میرا بھلا ہو جائے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو۔ جن ولیوں کے درباروں پہ آئے ہو نا، صفی سلطان کے در پر آنے والوں سنو، ان ولیوں کے دل بڑے ہوتے تھے، یہ درگزر کرنے والے ہوتے تھے، یہ ایثار کرنے والے، یہ اللہ کے بندوں کا اچھا سوچنے والے، آج مزاروں سے بھی فیض لٹا رہے ہیں۔ مگر آج ہمارا ذہن یہ بن چکا، بس یار میرا کام ہونا چاہیے، کسی اور کی بات نہیں کرو۔ اتنا خود غرضی والا ذہن ہے، گاڑی پارک کرتے وقت بھی ذہن یہ ہوگا میری گاڑی لگ جائے بلکہ 2 کی گاڑیاں رک جائیں۔ نہ کرو ایسا۔ اسلام جو ہے نا وہ بھلائی کا درس دیتا ہے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اے ولیوں کے در پر آنے والوں، ان سے محبت کرنے والوں سنو، اولیاء کرام کی زندگی درس دیتی ہے ایثار۔ آپ دوسروں کا بھلا سوچنے والے بنے، اللہ آپ کے کام سیدھے کر دے، آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی؟ تو غوث پاک نے صبر کو کہا، کتنے کتنے دن کے واقعے تھے، مگر اس مرد کلندر کی زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ یاد رکھو، زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرا جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے شروع کر دیتے ہو، تھوڑا سا کاروبار کم ہو جائے، تھوڑے پیسے کھو جائیں، کوئی نقصان پہنچ جائے، شکوے شکایات واویلا۔ اس صبر پہ کس شے کا نام ہے؟ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کوئی ڈیفیکلٹی آئی ہے، صبر کرو نا۔ نبی پاک کی زندگی کیسی صبر والی، کربلا والوں کی باتیں کرتے ہیں، کربلا والوں کا صبر کیسا تھا؟ کسی ایک شہید کربلا نے کہا کہ یا اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کسی کی زبان پر شکوہ نہیں۔ امام حسین کے چاہنے والوں، انہوں نے سر کٹا دیا مگر شکوہ نہیں کیا۔
آج ہمیں چھوٹی سی تکلیف ہو تو شکوہ شکایت دنیا بھر کو بتاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں میرا نقصان ہو گیا، میرا پرابلم ہو گیا، میرے سر میں درد ہو گیا، میرے پیٹ میں درد ہو گیا، میری دکان میں یہ مسئلہ ہو گیا، میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی، میرا موبائل چلا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کسی کو کچھ بھی بتا دیں کیا وہ لوٹا دیتا ہے؟ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا ثواب ہی چلا جاتا، تمہارے صبر کا جو ثواب تھا وہ گیا۔ وہ کہتے ہیں سارے زمانے کو بتا کر پھر کہتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں، صبر ہی کر رہے ہیں۔ اب آپ صبر نہیں کر رہے، صبر یہ تھا، جو بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے نا، صبر جمیل۔ کسی کو پتہ ہے صبر جمیل ہے کیا؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ ہاں سنو، آج سمجھ لو، صبر جمیل یہ ہے مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو فرق نہ کر سکیں آپ، پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ مشکل میں ہے، نہ اس کا چہرہ بتائے نہ اس کا انداز بتائے، میں جانوں میرا رب جانے، میں کیوں کسی کو بتاؤں میرا کیا نقصان ہو گیا۔ اچھا ایک سوال ہے، ویسے نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے، فائدہ ہو تو کبھی بتاتے ہو کسی کو؟ گھر جا کر بھی فوراً بتائیں گے گھر والوں کو مارکیٹ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، بہت نقصان ہو گیا ہے، مال نہیں بک رہا ہے، تاکہ گھر والے خرچے کم کر دیں۔ جس دن آپ کی بکری اچھی ہوتی ہے اس دن گھر والوں کو جا کے بتایا بڑا اچھا بزنس ہوا ہے، ہم نہیں بتاتے، گھر والے خرچہ شروع کر دیں گے۔ کوئی اچھی چیز لوگوں کو نہیں بتانی، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ذرا سا نقصان ہو جائے سب کو بتانا۔ حضرت رابعہ بصریہ، دیکھو اللہ والے اور اللہ والیہ کیسی ہوتی۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑا نام ہے، ولایت کی بہت اونچی منزل پر ہے۔ ایک بار آپ نے ایک شخص کو دیکھا سر پر پٹی بندھی ہوئی، حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کیوں باندھی تھی؟ حضور سر میں درد ہے اس لیے بندھی ہوئی۔ بڑی کمال کی بات، فرماتی کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ سمجھ آئی بات؟ اللہ نے تجھے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا، کسی کو نہ بتایا، آج تھوڑا سا درد آیا ہے تو سب کو بتانے لگا۔ ہاں کسی کو کیوں بتاؤں کہ میں کس مشکل میں ہوں، میں کس پریشانی میں ہوں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، بچپن سے ایک آیت یاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ارے جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کی مشکل کب رہے گی؟ صبر کرو نا، رب ساتھ ہو جائے گا، رب کی رحمت ساتھ ہو جائے گی، مگر صبر ہی تو نہیں۔ آؤ اے پریشانوں، اے بیماروں، اے مصیبت زدوں، غور سے سنو، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، صبر کرو نا تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر اس پر کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمیدہ میں بہت پہلے کہہ دیا گیا کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا صبر والوں۔ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا، بیماری آتی ہے، مال کم ہو جائے گا، صحت میں کمی آئے گی، واقعی نقصان ہوگا، یہی تو ٹیسٹ ہے نا۔ مگر اس امتحان میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس شکوے شکایات میں کفر یا کلمے بھی کہہ جاتے ہیں۔ ایک مصیبت تو بیماری کی آئی تھی، اس سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ ایمان بھی چلا۔ نہ کرو شکوہ، نہ کرو شکایت، صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا بہت بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے پاس آئے، ارشاد فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ پیارے آقا نے پہلے سوال کیا کہ کیا تم سب مومن ہو؟ امیر المومنین فاروق اعظم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ میں آپ سے بھی سوال کروں کون کون مومن ہے؟ سب کہیں گے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اب بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ پیارے آقا نے صحابہ سے یہی سوال کیا۔ صحابہ عرض کرتے حضور آزمائش کے وقت ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن۔ یہ تین چیزیں اب نوٹ کر لو، آسانی آئے، فراخی آئے، رزق بڑھ جائے تو شکر کرنا چاہیے، تنگی آ جائے، مشکل آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو تو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہم ہر جگہ الٹا کر رہے ہیں۔ اب سنیے گا ذرا، اللہ آسانی دے تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرنا ہے؟ بندہ غریب ہو تو تھوڑے گناہ، پیسے بڑھتے جاتے ہیں، گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں، عیاشیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ خود سوچو یار، جو رب دے رہا ہے، عطائیں دے رہا ہے، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ عطائیں بڑھاتا، ہم سجدے بڑھاتے۔